یہی شرک ہے، یہی شرک ہے کہ عبادت اللہ کے ساتھ غیر اللہ کی بھی کی جائے، اور توحید یہ ہے کہ عبادت صرف اور صرف اللہ کی جائے۔ شرک کیا ہے؟ شرک کیا ہے؟ عبادت اللہ کے ساتھ غیر اللہ کی بھی کی جائے، اور توحید کیا ہے؟ عبادت صرف اور صرف اللہ کی جائے، اور نہ اللہ کو مانا جائے نہ غیر اللہ کو مانا جائے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ الحاد ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ الحاد ہے۔ بات سمجھ رہے ہو؟ صرف اللہ کی عبادت کرنا یہ توحید ہے، اللہ کی بھی عبادت کرنا یہ شرک ہے، اور اللہ کو ہی نہ ماننا یہ الحاد ہے۔ یہ تین چیزیں ہیں، توحید، شرک اور الحاد۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اپنے عقیدوں کو مضبوط کیجیے، توحید سمجھیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورہ کہف اٹھاؤ، آخری آیت دیکھو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آئے لوگوں، تم میں جو بھی اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، تم میں جو بھی اللہ سے ملنا چاہتا ہے، اس کو دو کام کرنا پڑیں گے۔ پہلا کام، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، نیک عمل کرنا ہے، وَلَا تُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا ہے۔ اگر یہ دو کام کر لیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھ سے ملاقات ہو جائے گی۔ میرے پیارے بھائیوں، توحید سمجھو، اللہ پر اپنا ایمان مکمل کرو، اللہ پر اپنا ایمان پختہ کرو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو۔ ہم اور آپ آیت الکرسی پڑھتے ہیں، لیکن میرے پیارے بھائیوں، ہم اور آپ آیت الکرسی نہیں سمجھتے ہیں۔ اگر اللہ کی قسم سمجھ جائیں، ہمارے اور آپ کے عقیدے مضبوط ہو جائیں، ہم اور آپ پکے سچے موحد بن جائیں۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ۔ یہ آیت الکرسی ہے، کہا جا رہا ہے اللہ لا الہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی۔ عبادت کس کی ہوگی؟ صرف اللہ کی، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہوگی۔ اور ایک نکتہ میں آپ کو بتاؤں، ماشاءاللہ علماء بیٹھے ہیں، سب متوجہ ہوں، بڑا اہم نکتہ، میرا خیال ہے زندگی میں یہ کبھی سنا ہی نہیں ہوگا۔ آیت الکرسی کے اندر، آیت الکرسی کے اندر ایک دعویٰ ہے، اور اس دعوے کی 9 دلیلیں ہیں۔ کیا ہے؟ ایک دعویٰ ہے، اور اس دعوے کی اللہ نے 9 دلیلیں دی۔ دیکھو پہلا دعویٰ کیا ہے؟ دعویٰ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہی عبادت کے قابل ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کی، عبادت صرف اللہ کی۔ دعویٰ ہے۔ اب اس کی دلیل، الحی القیوم، اللہ تعالیٰ زندہ ہے اور ہمیشہ قائم رہنے والا ہے۔ پہلا دعویٰ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے گی۔ دلیل کیا ہے؟ الحی، اللہ تعالیٰ زندہ ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں زندہ تو ہم بھی ہیں، زندہ تو ہم سب بھی ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، ہماری اور آپ کی زندگی میں یہ فرق ہے، ہماری زندگی عطائی ہے، اللہ کی زندگی عطائی نہیں ہے۔ ہماری اور اللہ کی زندگی میں فرق یہ ہے، ہمیں اور آپ کو مرنا ہے، ہمیں اور آپ کو موت آنی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ موت سے بری ہے، موت سے پاک ہے۔ ہم اور آپ تو مر جائیں گے، پر اللہ تعالیٰ کبھی نہیں مرے گا۔ ہماری اور آپ کے اللہ کی زندگی میں یہ فرق ہے، ہمیں موت آنی ہے اور اللہ تعالیٰ کو موت نہیں آئے گی۔ القیوم، وہ قائم رہنے والا ہے، وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ کبھی اللہ کو اونگ آتی ہے اور نہ کبھی اللہ کو نیند آتی ہے۔ اچھا یہ بتاؤ، اونگ پہلے آتی ہے نیند پہلے آتی ہے؟ اونگ پہلے آتی ہے نیند پہلے آتی ہے؟
اونگ پہلے آتی ہے. اچھا اونگ کیا ہوتی ہے؟ دیکھو آدمی بیٹھا ہے اور یہ اونگ ہے اور نیند کیا ہے؟ آدمی سو گیا، یہ نیند ہے. جب انسان غافل ہوتا ہے، جب انسان تھک جاتا ہے تو اسے اونگ آنے لگتی ہے. جب انسان غافل ہوتا ہے، تھکان ہوتی ہے تو انسان کو اونگ آنے لگتی ہے، اور جب انسان بالکل تھک جاتا ہے تو وہ سو جاتا ہے. تو معلوم یہ چلا کہ اونگ جو ہوتی ہے یہ غفلت کی، تھکان کی ابتدا ہوتی ہے، اور نیند یہ غفلت کی، تھکان کی انتہا ہوتی ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. اللہ تعالیٰ غفلت کی ابتدا سے بھی پاک ہے، اللہ تعالیٰ غفلت کی انتہا سے بھی پاک ہے. نہ اللہ کو اونگ آتی ہے، نہ اللہ کو نیند آتی. اچھا ایک بڑا پیارا نکتہ، بڑا پیارا. اللہ نے کیا کہا؟ لا تأخذہ، اسے پکڑتی نہیں، اسے پکڑتی نہیں. اچھا جو چیز پکڑی جائے وہ اوپر ہوتی ہے نیچے ہوتی ہے؟ وہ نیچے ہوتی ہے. لا تأخذہ، اسے پکڑتی نہیں ہے. معلوم یہ چلا اللہ ہمیشہ بلند ہے اور ہمیشہ بلند رہے گا. تو اللہ کی یہ دعوے کی دلیل دی جا رہی ہے، وہ زندہ ہے، ہمیشہ رہے گا، اسے اونگ نہیں آتی ہے، اسے نیند نہیں آتی ہے. لہو ما فی السماوات وما فی الارض، زمین کے اندر جو کچھ بھی ہے سب اس کی ملکیت ہے. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس سے سفارش کر دے؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو تمہارے آگے جو تمہارے پیچھے وہ ساری چیزوں کا جاننے والا ہے. ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اللہ کی جو کرسی ہے وسع کرسیہ السماوات والارض، یہ زمین و آسمان کو گھیرے ہوئے. اچھا یہ جانتے ہو کہ اللہ کی کرسی کیا ہوتی ہے؟ آپ کو پتا ہے اللہ کی کرسی کیا ہوتی ہے؟ خیر بنی عرش نہیں ہوتا ہے، بات آ رہی ہے تو انشاءاللہ بتا. سب نالج کی چیزیں یاد رکھیے گا. میرا دل چاہتا ہے میں جب بھی کوئی بات بتاؤں تو اس کو ادھورا نہ چھوڑوں، اس کے اندر نکات آپ کے سامنے بتاتا جاؤں. دیکھو اللہ کی کرسی کیا ہے. حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کی کرسی کہتے ہیں موضع قدمین، جہاں اللہ تعالیٰ اپنے دونوں پیر رکھتا ہے، جہاں اللہ اپنے دونوں پاؤں رکھتا ہے، وہ اللہ کی کیا ہے؟ کرسی ہے. اللہ کی کرسی کیا ہے؟ جہاں اللہ تعالیٰ اپنے دونوں پاؤں رکھتا ہے. اس سے معلوم یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے پیر ہیں، دو پیر ہیں، اللہ تعالیٰ کے دو پیر ہیں. بہرحال اللہ کی کرسی کیا ہے؟ جہاں اللہ تعالیٰ اپنے دونوں پیر رکھتا ہے. اور اللہ کی کرسی کتنی بڑی ہے؟ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ یہ ساتوں زمینیں، ساتوں آسمان جو طبق در طبق ہے، ان ساتوں زمینوں، ساتوں آسمانوں کو کھول دیا جائے، یہ ساتوں زمینیں، ساتوں آسمان اللہ کی کرسی کے مقابلے میں اتنے چھوٹے ہیں، اتنے چھوٹے ہیں جس طرح ایک بڑا سا جنگل ہو اور اس جنگل میں پڑی ہوئی ایک معمولی سی انگوٹھی ہو. یہ زمین و آسمان اللہ کی کرسی کے مقابلے میں اتنے چھوٹے ہیں. اندازہ لگائیے جب اللہ کی کرسی کا یہ حال ہے تو وہ عرش جس پر اللہ مستوی ہے اس عرش کا کیا کہنا. تو میرے پیارے بھائیوں، ہماری اور آپ کی دوسری ذمہ داری، ہمارے اور آپ کے عقیدے اچھے ہو جائیں، ہم اپنے عقیدوں کی اصلاح کر لیں، ہم پکے سچے موحد بن جائیں، اللہ پر ایمان رکھنے والے بن جائیں، اللہ کو ماننے والے بن جائیں. اپنے گھروں کی خواتین کے عقیدوں کو مضبوط کیجئے، ان کی اصلاح کیجئے. میرے پیارے بھائیوں، یہ موجودہ وقت میں ہماری اور آپ کی دوسری ذمہ داری ہے. تیسری ذمہ داری موجودہ وقت میں ہماری اور آپ کی جو تیسری ذمہ داری وہ یہ ہے میرے پیارے بھائیوں، ہم
ہمیں اور آپ کو آپس میں اتحاد پیدا کرنا ہے، ہمیں اور آپ کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پرچم تلے ایک ہونا ہے۔ ہمارے درمیان باہمی اختلافات ہو سکتے ہیں، ہمارے درمیان فکریاتی اختلافات ہو سکتے ہیں، ہمارے درمیان مسلک کی اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن کلمے کی بنیاد پر ہم سب ایک ہیں، توحید و سنت کی بنیاد پر، کتاب و سنت کی بنیاد پر ہم سب ایک ہیں۔ موجودہ وقت میں جو تیسری ہماری ذمہ داری ہے وہ یہ ہے میرے پیارے بھائیوں، آج ہمیں اور آپ کو آپس میں اتحاد پیدا کرنا پڑے گا۔ چوتھی ذمہ داری میرے پیارے بھائیوں، آپ جس ملک میں رہتے ہیں، آپ جس ہندوستان میں رہتے ہیں، آپ کی آبادی 20% ہے اور ایک ایسی بڑی جماعت رہتی ہے جس کی آبادی 80% ہے، آپ کو ان سے اپنے رشتوں کو مضبوط کرنا پڑے گا، ان سے اپنے تعلقات کو مضبوط کرنا پڑے گا، ان سے بھائی چارہ قائم رکھنا پڑے گا، اور اسی کا سبق اسلام دیتا ہے، اسی کا سبق ہمیں نبی اکرم کی سیرت سے ملتا ہے۔ اللہ کے نبی جب مکے سے ہجرت فرما کے مدینہ گئے تو آپ نے مدینے کے یہودی قبائلوں سے آپ نے معاہدہ کیا، بنو قریظہ سے، بنو قینقاع سے، ہمیں اور آپ کو بھی اتحاد پیدا کرنا ہے، ہمیں اور آپ کو بھی لوگوں سے اچھے تعلقات قائم کرنا ہے۔ یہ سب سے بڑی ہماری ذمہ داری ہے، یہ چوتھی ذمہ داری ہے۔ ملک کے اندر امن و امان قائم رکھنا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، ہماری پانچویں ذمہ داری، ہم اور آپ اس دنیا کے اندر ہیں میرے پیارے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو دین کا علم حاصل کرنا ہے، اس کے بعد ہمیں اور آپ کو دنیا کا علم بھی ضرور حاصل کرنا ہے۔ ہمیں اور آپ کو اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنانا ہے، انجینئر بنانا ہے، وکیل بنانا ہے، IAS بنانا ہے، IPS بنانا ہے، پولیس میں بھرتی دلوانا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اگر اس ملک میں کامیاب ہونا چاہتے ہو، اگر اس ملک میں عزت حاصل کرنا چاہتے ہو، میرے پیارے بھائیوں پڑھنا پڑے گا۔ پڑھیے، محنت کیجئے، دین کی تعلیم حاصل کیجئے، اور اس کے بعد دنیا کی تعلیم ضرور بے ضرور حاصل کیجئے۔ دنیا کی تعلیم بھی حاصل کرنا ہے، دین کی تعلیم بھی حاصل کرنا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اگر اس ملک کے اندر کامیاب ہونا ہے، آپ پہلے دین کی تعلیم حاصل کیجئے، دین کی تعلیم آپ پر فرض ہے، اور اس کے بعد دنیا کی تعلیم آپ کو حاصل کیجئے۔ میرے پیارے بھائیوں، دنیاوی میدان میں آئیے، آپ پولیس میں جائیے، آپ آرمی میں جائیے، آپ IPS کی تیاری کیجئے، آپ IAS کی تیاری کیجئے، آپ اپنے گاؤں کا چناؤ لڑیے، آپ ودھائکی کا چناؤ، آپ کو یہ سب کرنا پڑے گا، اس دنیا کے اندر ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، ہم اور آپ اس دنیا سے الگ نہیں ہیں، دنیا میں رہ کر ہمیں سب سے تعلقات قائم کر کے اپنے اسلام کو برقرار رکھنا ہے، اسلام پر چلنا ہے، تو دنیا کے اندر یہ ساری چیزیں بھی آپ کو کرنا پڑے گی۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ موجودہ وقت میں ہماری اور آپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ کتنی چیزیں ہو گئی؟ 4 یا 5؟ غالباً 4-5 چیزیں ہو گئی۔ چھٹی چیز، میرے پیارے بھائیوں، ہمیں اپنے اندر اخلاق پیدا کرنا ہے۔ معاف کیجئے، آج ہمارے اور آپ کے اندر اخلاق کی بہت کمی ہے۔ ہم اور آپ اس نبی کے ماننے والے، ہم اس نبی کی رسالت کا ڈنکا بجانے والے، جس نبی کے بارے میں اللہ نے کہا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، نبی اکرم کے اخلاق دنیا کے اندر سب سے زیادہ اعلیٰ ہے، سب سے زیادہ بلند اخلاق جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جس کے اخلاق سب سے زیادہ اعلیٰ ہے۔ بھلا اس نبی کے ماننے والوں کے اخلاق کیسے اتنے خراب ہو سکتے ہیں؟ اس نبی کی امت اتنی بد اخلاق کیسے ہو سکتی ہے؟ میرے پیارے بھائیوں، اپنے اخلاق کو سدھاریے۔ ہمارے اتر پردیش سے شنکر آچاریہ ہیں، ایک جگہ میری ان سے ملاقات ہوئی پروگرام کے اندر،
وہ شنکراچاریہ نے کتاب لکھی تھی، اس کتاب کا ٹائٹل یہ تھا اسلام آتنکواد، اور اس کے بعد انہوں نے یہ کتاب لکھی اسلام آدرش۔ میں نے سوال کیا کیا وجہ ہے؟ آپ نے پہلے اسلام کو آتنکواد سے جوڑا تھا، اس کے بعد آپ نے اسلام کو آدرش بتایا ہے۔ شنکراچاریہ نے کہا جب میں نے مسلمانوں کو دیکھا، جب میں نے ان کے اخلاق کو دیکھا تو میں نے یہ کتاب لکھی اسلام آتنک، لیکن جب میں نے تمہارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھا تو میں سمجھ گیا کہ یہ مسلمانوں کے اخلاق تو خراب ہو سکتے ہیں لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اتنے اعلیٰ ہیں۔ میں نے پھر یہ کتاب لکھ دی اسلام آدرش۔ تو میرے پیارے بھائیوں، نبی اکرم کی سنتوں پر عمل کیجئے، نبی کے اخلاق کو اپنانے کی کوشش کیجئے، جیسے نبی کے اخلاق تھے اپنے اخلاق کو ویسا بنائیے۔ آج ایک مسلمان کا حال کیا ہے؟ وہ بڑے بازار کسی مسلمان کی ماں کو گالی دے دیتا ہے، وہ اس کی بہن کو بیٹی کو گالی دے دیتا ہے، اور پھر وہ مسلمان اس کی گالی کا جواب بھی ماں کی گالی میں دیتا ہے۔ میرے نبی کا اخلاق کیسا ہے؟ صحابہ فرماتے ہیں ما کان رسول اللہ فاحشا ولا متفحشا، اللہ کے نبی نہ تو کبھی گالی دینے والے تھے اور نہ کبھی گالی کا جواب گالی سے دیا کرتے تھے۔ میرے نبی کا تو حال یہ ہے، کچھ یہودی گزر رہے ہیں، انہوں نے نبی سے سلام کرتے ہوئے مذاق کیا اور کہا یا محمد السلام علیکم، آئے محمد تجھ پر موت ہو۔ ہم اور آپ جو سلام کرتے ہیں، نبی نے جو سلام سکھایا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، اللہ کی سلامتی ہو تم پر اور اس کی رحمت ہو تم پر اور اس کی برکتیں ہو تم پر۔ یہودی سلام کر رہے ہیں السلام علیکم، آئے محمد تم پر موت ہو۔ اما عائشہ کو غصہ آیا، فرمایا وعلیکم السلام، تم پر بھی موت ہو۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں عائشہ خاموش ہو جاؤ، یہ کیا کہہ رہی ہو؟ کہا اللہ کے نبی وہ آپ کو بد دعا دے رہا ہے، اے اللہ کے نبی وہ آپ کے لیے موت کی دعا کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لیکن ہمیں اس کی طرح جواب نہیں دینا ہے، ہمیں بس اتنا کہنا ہے وعلیکم، تم پر بھی جس کی دعا تم میرے لیے کر رہے ہو وہ تم پر بھی ہو۔ یہ میرے نبی کا اخلاق تھا۔ میرے نبی کو مارنا، میرے نبی سے کسی کو ڈانٹ کھانا تو دور کی بات ہے، جو نبی پر ظلم کرتا ہے اللہ کے رسول اس کے لیے بھی خاموش رہتے ہیں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، اللہ کے نبی نماز پڑھ رہے، سجدے میں گئے، کسی نے پیچھے سے کپڑا ڈال کر نبی کی گردن پر گانٹھ لگا دی اور زور سے کھینچتے جا رہے ہیں، اتنا زور سے کھینچا اللہ کے حبیب بے ہوش ہو کر کے گر جاتے ہیں۔ حضرت فاطمہ چھوٹی سی عمر ہے، کھیل رہی ہیں، کسی نے کہا فاطمہ جا دیکھ تیرے ابو کو آج دشمنوں نے کتنا مارا ہے۔ حضرت فاطمہ جاتی ہیں، اپنے ابو کو دیکھا، نگاہیں آسمان پہ اٹھ گئی، آئے اللہ آج کافروں نے میرے باپ کو مارا ہے، آئے اللہ میرے باپ نے آج تک کسی کو گالی نہیں دی ہے، میرے باپ نے کسی کو برا بھلا نہیں کہا ہے، میرے باپ نے کبھی کسی کو ستایا نہیں ہے۔ میرے پیارے بھائیوں یہ ہمارے نبی کا اخلاق ہے۔ ایک آدمی آیا، ایک بدو آیا، ایک دیہاتی آیا اور اس نے مسجد کے کونے میں پیشاب کرنا شروع کر دیا، مسجد میں پیشاب کرنے لگا۔ صحابہ مارنے کے لیے دوڑ پڑتے ہیں، صحابہ مارنے کے لیے دوڑ پڑتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے صحابہ رک جاؤ، اسے پیشاب کر لینے دو۔ اس نے پیشاب کر لیا، اللہ کے نبی نے اسے اپنے پاس بلایا، اوہ لوگوں دیکھو میرے نبی کا اخلاق کیسا ہے۔ آئے میدنا پور کے لوگوں، آئے بنگال کے لوگوں، میرے نبی کا اخلاق دیکھو، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے دیہاتی مسجد میں پیشاب کرتا ہے، اللہ کے رسول اس کو مارتے نہیں ہیں، اللہ کے رسول اس کو گالی نہیں دیتے ہیں۔ جب وہ پیشاب کر کے فارغ ہو جاتا ہے اللہ کے نبی اس کو بلاتے ہیں اور بڑے پیار سے بڑی محبت سے سمجھاتے ہیں یہ مسجد ہے، آئے میرے صحابی
یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں نماز پڑھی جاتی ہے، یہاں رکوع کیا جاتا ہے، یہاں سجدہ کیا جاتا ہے، یہاں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، یہ پیشاب کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ آپ نے سمجھایا، وہ سمجھ گیا اور خاموشی کے ساتھ مسجد سے نکل گیا۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا، صحابہ اس نے جو پیشاب کیا ہے اس کی گندگی پر پانی ڈال دو۔ صحابہ نے پانی ڈال کر کے صاف کر دیا۔ نماز کا وقت آیا، نماز کا وقت آیا، اللہ کے رسول امام بنتے ہیں، صحابہ مقتدی بنتے ہیں، اللہ کے حبیب صحابہ کو نماز پڑھا رہے ہیں۔ یہ آدمی بھی آ گیا جو ابھی پیشاب کر کے گیا تھا، یہ مسجد میں آ گیا اور صحابہ کے ساتھ نماز میں شریک ہو گیا۔ اس نے بھی نیت باندھ لی۔ اللہ کے نبی کہتے اللہ اکبر، سارے صحابہ رکوع میں جاتے ہیں، یہ بھی رکوع کرتا ہے۔ نبی اکرم کہتے ہیں سمیع اللہ لمن حمدہ، سارے صحابہ اٹھتے ہیں، یہ بھی اٹھتا ہے اور کہتا ہے آئے اللہ مجھ پر رحم فرما، محمد پر رحم فرما اور کسی پر رحم نہ فرما۔ کیا کہتا ہے؟ اے اللہ مجھ پر رحم فرما، محمد پر رحم فرما اور کسی پر رحم۔ صحابہ کہتے ہیں اچھا بیٹا، ابھی تو پیشاب کر کے گیا ہے، ٹھیک ہے، صحابہ نے چھوڑ دیا، اب یہ کہہ رہا ہے کہ کسی پر رحم مت فرما، نماز ہو جائے۔ نماز پڑھی، اللہ کے رسول نے بلایا دھرا، کہا یہ تم نے کہا ہے کہ اللہ مجھ پر رحم فرما، محمد پر رحم فرما، یہ مت کہو، کہو اللہ سب پر رحم فرما۔ اللہ کی رحم کو، اللہ کی رحمت کو باؤنڈ نہ کرو، محدود نہ کرو۔ تو یہ میرے نبی کا اخلاق تھا۔ آپ ڈانٹتے نہیں تھے۔ جب وہ اپنے گاؤں گیا، اپنی بستی گیا، کہا ولا شتمنی ولا قہرنی ولا غضبنی، میں محمد کے پاس سے آ رہا ہوں، اس نے مجھے ڈانٹا نہیں، اس نے مجھے مارا نہیں، اس نے مجھے تھپڑ نہیں مارا، اس نے مجھے ڈانٹ نہیں لگائی۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے۔ دشمنوں کے لیے اللہ کے رسول کتنے بااخلاق تھے۔ فتح مکہ کا موقع ہے، مکہ فتح ہو گیا، ایک صحابی کو جوش آیا، کہتے ہیں الیوم یوم الملحمہ، آج کا دن بوٹی بوٹی کر دینے کا دن ہے، آج کا دن خون خرابے کا دن ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں نہیں نہیں، الیوم یوم المرحمہ، آج کا دن تو رحم کرنے کا دن ہے، آج کا دن تو رحم کرنے کا دن ہے، آج کا دن تو گلے ملنے کا دن ہے، الیوم یوم المرحمہ۔ یہ نبی کے اخلاق ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کچھ لوگ، کچھ صحابہ حضرت عائشہ کے پاس آئے اور حضرت عائشہ سے سوال کرتے ہیں، آئے مائی عائشہ یہ بتائیے کیف کان خلق، اللہ کے نبی کے اخلاق، اللہ کے نبی کے اخلاق کیسے تھے؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا ہے؟ کان خلقہ القرآن، نبی کے اخلاق تو قرآن تھے، میرے نبی کا اخلاق یہ تھا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں میرے سرتاج، میرے شوہر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر میں یہ حال تھا، اللہ کے نبی یفلی ثوبہ، اپنے ہاتھوں سے اپنا کپڑا دھو لیتے تھے۔ اللہ کے نبی کا حال یہ تھا وَيَحْلُبُ شَاتَهُ، اپنی بکری کا دودھ بھی دھو لیتے تھے، آپ اپنے کپڑوں پر پیبند لگا لیتے تھے، اپنی جوتیوں کو صاف کر لیتے تھے۔ اما عائشہ کہتی ہیں میرے نبی کا حال تو یہ تھا کہ گھر کے کاموں میں بھی ہمارا ہاتھ بٹا دیا کرتے تھے۔ میرے پیارے بھائیوں، ایسے اخلاق اپناؤ۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں اللہ کے نبی گھر کے کاموں میں بھی میرا ہاتھ بٹا لیتے تھے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلیکم، آئے لوگوں تم میں سب سے بہتر وہ ہے، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے۔ نبی کے اخلاق اپنے گھر میں کیسے؟ اللہ کے رسول کہتے ہیں عائشہ تم کب مجھ سے ناراض ہوتی ہو، کب مجھ سے خوش ہوتی ہو؟ میں سمجھ جاتا ہوں جب تم کہتی ہو بلا ورب محمد، اللہ محمد کے رب کی قسم، تو میں سمجھ جاتا ہوں تم مجھ سے راضی ہو، اور جب تم یہ کہتی ہو بلا ورب ابراہیم، ابراہیم کے رب کی قسم، تو میں سمجھ جاتا ہوں تم مجھ سے ناراض ہو۔ حضرت عائشہ کہتی ہے اللہ کے نبی ما اہاجر الا الاسم، اللہ کے حبیب میں صرف آپ کے نام کو چھوڑتی ہوں، آپ کو نہیں چھوڑتی ہوں۔
یہ حال ہے اللہ کے رسول کا اپنی بیویوں کے ساتھ۔ اللہ کے رسول ایک سفر میں ہے، حضرت عائشہ نئی نئی شادی ہوئی، اللہ کے رسول کے ساتھ ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں عائشہ چلو ایک ریس لگاتے ہیں، عائشہ چلو دوڑ کا مقابلہ کرتے ہیں، عائشہ چلو ریس لگاتے ہیں۔ اما عائشہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوڑ لگاتے ہیں، اور اس دوڑ میں اما عائشہ جیت جاتی ہیں اور اللہ کے حبیب ہار جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ جیت کے اللہ کے حبیب ہار گئے۔ کچھ دن کے بعد پھر ایک سفر کا اتفاق ہوا، اللہ کے رسول کہتے ہیں عائشہ چلو آج پھر دوڑ لگاتے ہیں۔ اس دوڑ میں حضرت عائشہ ہار جاتی ہیں اور اللہ کے حبیب جیت جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں عائشہ یہ اس دن کا بدلہ ہے، اس دن تم نے مجھے ہرایا تھا، آج میں نے تمہیں ہرا دیا۔ میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں اللہ کے رسول اپنی بیویوں کے ساتھ کھیلتے بھی تھے، ہنستے بھی تھے، مسکراتے تھے بھی تھے، ان کا خیال رکھتے تھے۔ آپ بھی اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے میرے پیارے بھائیوں، اپنی بیویوں کا خیال رکھیے۔ کچھ عورتیں اللہ کے رسول کے پاس آئیں، آئے اللہ کے رسول ہمارے شوہر ہم کو مارتے ہیں، پیڑتے ہیں۔ اللہ کے حبیب نے منع کیا صحابہ اپنی بیویوں پر ظلم نہ کرو، اے صحابہ اپنی بیویوں پر ہاتھ نہ اٹھاؤ، اپنی بیویوں کو مارو نہیں۔ صحابہ نے مارنا چھوڑ دیا۔ کچھ دن کے بعد صحابہ آئے اللہ کے رسول آپ نے کہا بیویوں کو مارنا نہیں، ہم نہیں مار رہے ہیں، لیکن اللہ کے حبیب اب وہ بیویاں ہمیں مار رہی ہیں۔ اللہ کے حبیب اب وہ ہمیں ڈنڈا دکھا رہی ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے تو تھوڑا سا مار لینا، تھوڑا سا، اور زیادہ تیز مت مارنا، مار اتنی ہو جیسے مسواک کی ضرب ہو، اس سے سخت ضرب نہ ہو۔ صحابہ گئے اور پورے مہینے کا ٹیسٹ کھیل دیا، پورے مہینے کی مار کٹائی ایک ہی دن میں کر ڈالی۔ وہ پھر بیچاری عورتیں دوڑتی دوڑتی آئیں۔ اللہ کے رسول نے کہا تھا میں اتنی تیز تمہیں مارنے کے لیے نہیں کہا، لوگوں اپنی بیویوں پر ظلم نہ کرو میرے پیارے بھائیوں۔ میرے نبی کا اخلاق ایسا ہے، آپ اپنی بیویوں پر ظلم کرنے سے منع فرماتے ہیں۔ میرے نبی کا اخلاق میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، سب سے عمدہ اخلاق اگر کسی کا ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صحابہ کے ساتھ ایک سفر پہ، پانی نہیں ہے، پانی کی ضرورت ہے۔ ایک عورت گزر رہی ہے، اس کے ہاتھ میں پانی کا برتن ہے۔ اللہ کے نبی اس عورت سے کہتے ہیں میں تمہارے برتن میں اپنی 2 انگلیوں کو داخل کرنا چاہتا ہوں، کیا تمہاری اجازت ہے؟ اس عورت نے اجازت دے دی۔ اللہ کے نبی نے، اللہ کے حبیب نے، امام کائنات نے اپنی دونوں انگلیوں کو برتن میں داخل کیا، اور جیسے ہی برتن میں داخل کیا اللہ کے رسول کی انگلیوں سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا، اللہ کے رسول کی انگلیوں سے پانی بہنے لگتا ہے۔ صحابہ کرام اس کو پی لیتے ہیں، جس کو جیسی ضرورت تھی اپنی ضرورت کو پوری کر لیتا ہے۔ جب ضرورتیں پوری ہو گئی، وہ پانی بند ہو گیا، وہ عورت جانے لگتی ہے، اس کے برتن سے پانی کم نہیں ہوا، برتن ویسا کا ویسا بھرا ہوا ہے، وہ عورت جا رہی ہے۔ اللہ کے حبیب اس عورت کو روک لیتے ہیں۔ آپ اپنے صحابہ سے کہتے ہیں آئے میرے صحابہ، اس عورت نے ہماری اتنی مدد کی ہے، اس کو کچھ اجرت تو دے دو، اس کو کچھ ہدیہ تو دے دو۔ تو جو صحابہ کے پاس تھا دے دیا، کسی نے کھجور دے دیے، کسی نے ستو دے دیا، جو جس کو میسر تھا دے دیا۔ وہ عورت اپنے گھر لے کر کے چلی گئی۔ کچھ سالوں کے بعد جب فتوحات کا وقت آیا، جب ممالک فتح ہونے لگے، گاؤں فتح ہونے لگے، بستیاں فتح ہونے لگی، اللہ کے نبی نے صحابہ کو خبردار کیا تھا آئے میرے صحابہ خبردار خبردار، اس عورت کی بستی پر حملہ نہ کرنا۔ وہ عورت جس نے پانی کے لیے ہماری مدد کی تھی، اس کی بستی پر حملہ نہ کرنا۔ صحابہ اس کی بستی پر حملے نہیں کر رہے ہیں، آگے والی بستی پر بھی حملہ ہو رہا ہے، پیچھے والی بستی پر بھی حملہ ہو رہا ہے، ساری بستیوں پر حملہ ہو رہا ہے، مگر اس عورت کی بستی حملے سے محفوظ ہے۔ وہ عورت سمجھ جاتی ہے، سارے بستی کے لوگوں کو جمع کرتی ہے اور کہتی ہے آئے میرے گاؤں کے لوگوں، آئے
میری بستی کے لوگوں، کیا تمہیں معلوم ہے محمد کے ساتھی ہمارے اوپر حملہ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے میں نے ایک مرتبہ محمد کی مدد کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس مدد کا بدلہ بھی تک محمد چکا رہا ہے۔ جب ان لوگوں نے یہ الفاظ سنے تو پورا کا پورا گاؤں اسلام لے آتا ہے، پورا کا پورا گاؤں مشرف اسلام ہو جاتا ہے۔ یہ نبی کے اخلاق نہیں تو اور کیا ہے، جس نے میرے پیارے بھائیوں دشمنوں کو اسلام لانے پر مجبور کر دیا۔ یہ نبی کا اخلاق نہیں تو اور کیا ہے۔ نبی کا دشمن سمامہ بن اسال کو پکڑ کر کے لایا گیا۔ اللہ کے حبیب آئے، کہنے لگے سمامہ کیا معاملہ ہے؟ کہنے لگا ان تقتل زاد من و ان تنعم لا منعم۔ آئے محمد میں تمہارا دشمن ہوں، اگر قتل کرنا چاہو تو قتل کر دو، اگر چھوڑنا چاہو تو تمہارا احسان ہوگا۔ آپ چلے جاتے ہیں، وقت پر سمامہ کو کھانا بھی دیا جا رہا ہے، اس کی ضیافت میں کوئی کمی نہیں ہے۔ دوسرے دن آئے، تیسرے دن آئے، فرمایا سمامہ بتاؤ کیا کیا جائے؟ سمامہ کہتا محمد قتل کرنا چاہو تو میں تمہارا دشمن ہوں، اور اگر چھوڑنا چاہو تو آپ کا احسان ہوگا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں آئے میرے صحابہ، میں سمامہ کو چھوڑ دیتا ہوں، سمامہ کو رہا کر دیتا ہوں۔ جب اس کو چھوڑ دیا گیا، یہ جاتا ہے مدینے کے کنویں سے غسل کرتا ہے اور اللہ کے رسول کے قدموں میں گر جاتا ہے، آئے اللہ کے رسول میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کیا چیز ہے جس نے دشمنوں کو اسلام لانے پر مجبور کر دیا؟ میرے پیارے بھائیو، یہ نبی کا اخلاق ہے۔ اپنے اندر اخلاق پیدا کیجئے، ہماری اور آپ کی پانچویں ذمہ داری ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ لوگ آپ سے متاثر ہو، آپ کے مذہب سے متاثر ہو، تو اپنے اندر اخلاق پیدا کیجئے۔ ایک واقعہ ہے، علی میاں ندوی صاحب اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ اتر پردیش کے مظفر نگر کے اندر ایک گاؤں تھا، اس گاؤں کا نام تھا کاندہلا۔ اس گاؤں کا نام تھا کاندہلا۔ اس گاؤں کے اندر ایک ایسی زمین تھی جو متنازع تھی، ہندو کہتے تھے کہ یہ میری زمین ہے اور مسلمان کہتے تھے کہ یہ میری زمین ہے۔ برطانیہ حکومت تھی اور کسی بھی فریق کے پاس کوئی ٹھوس ثبوت نہیں تھا، نہ یہودیوں کے نہ ہندوؤں کے پاس کوئی ثبوت تھا اور نہ مسلمانوں کے پاس، لیکن دونوں دعویٰ کرتے تھے۔ مسلمان کہتے تھے کہ یہ زمین میری ہے اور ہندو کہتے تھے کہ یہ زمین میری ہے۔ جج بڑا پریشان، جج نے مسلمانوں سے کہا کیا تمہارے نظر میں کوئی ایسا شخص ہے اگر وہ زمین کے بارے میں گواہی دے اور تم اس کی گواہی مان لو؟ کہ ہماری نظر میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے۔ ہندوؤں سے کہا کیا تمہاری نظر میں کوئی ایسا شخص ہے اگر وہ گواہی دے تو تم اس کی گواہی کو قبول کر لو؟ کہا ہاں، ایک چاچا ہیں، بزرگ ہیں، مسلمان ہیں اور وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے ہیں، وہ جو بھی گواہی دیں گے ہم ان کی گواہی کو پورا کر لیں گے، ہم ان کی گواہی کو مان لیں گے، ہم ان کی گواہی کو ایکسیپٹ کر لیں گے۔ فیصلے کا دن آیا، ہندو بھی عدالت کے اندر موجود ہے، مسلمان بھی عدالت کے اندر موجود ہیں، اور اس گواہ کو بلایا گیا، مسلمان کو بلایا گیا، اور جج اس سے سوال کرتا ہے یہ بتاؤ یہ جو زمین ہے جس کے بارے میں مسلمان کہتے ہیں میری ہے اور ہندو کہتے ہیں یہ میری ہے، آپ کو ہندوؤں نے گواہ بنایا ہے، آپ جو بھی بات کہیں گے وہ سچ ہوگی، آپ بتائیے یہ زمین حقیقت میں کس کی؟ وہ مسلمان بزرگ کہتا ہے جج صاحب حقیقت یہ ہے کہ یہ زمین مسلمانوں کی نہیں ہے، یہ زمین ہندوؤں کی ہے، یہ زمین مسلمانوں کی نہیں ہے، یہ زمین ہندوؤں کی ہے۔ اسی وقت جج نے ہندوؤں کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ جب ہندوؤں نے یہ دیکھا کہ یہ مسلمان ہے اور اس نے حق بات کہا ہے، سچی بات کہی ہے، اگر یہ جھوٹ بول دیتا تو یہ زمین مسلمانوں کو مل جاتی، لیکن اس نے سچ بولا ہے، یہ اتنا پکا مسلمان ہے، اس کے مذہب کا یہ حال ہے، کیوں نہ ہم سب بھی اس کا مذہب قبول کر لیں، ہم سب بھی اسلام قبول کر لیں۔ میرے پیارے بھائیوں، وہ سارا کا سارا گاؤں مسلمان ہو جاتا ہے، وہ سارے کے سارے لوگ اسلام لے آتے ہیں اور یہ کلمہ پڑھ لیتے ہیں، اشہدو ان لا الہ
الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ اس گاؤں کے اندر مسلمان ہار جاتے ہیں لیکن اسلام جیت جاتا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، ہماری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اور آپ اپنے اندر اخلاق پیدا کریں۔ ہماری اور آپ کی چھٹی ذمہ داری یہ ہے میرے پیارے بھائیوں کہ ہم اور آپ نگاہ رکھیں اپنے گھر کے اندر، اپنی بیوی کے اوپر، اپنے بچوں کے اوپر۔ ہماری بیٹی کہاں سے آ رہی ہے، ہمارا بیٹا کہاں سے آ رہا ہے، یہ کس پر فون سے بات کرتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں ہر شخص ذمہ دار ہے اور قیامت کے روز سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تیری بیٹی یہ کر رہی تھی تو کہاں تھا، تیری بیوی وہ کر رہی تھی تو کیا کر رہا تھا۔ آپ کو نگاہ رکھنا ہے میری بیٹی کہاں سے آ رہی ہے، کس سے فون پہ بات کرتی ہے، میرا بیٹا کس سے فون پہ بات کرتا ہے، اسی طریقے سے میری بیوی کیا کرتی ہے۔ آپ کو نگاہ رکھنا پڑے گی میرے پیارے بھائیوں، کیونکہ آپ سب ذمہ دار ہیں اور اپنی ذمہ داری کے بارے میں آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ یہ چند باتیں تھیں حالات حاضرہ اور ہماری ذمہ داریوں کے تعلق سے جو میں نے آپ کے سامنے کی ہیں میرے پیارے بھائیوں، اور انہی باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اور بالخصوص اس جلسے کے جو ذمہ داران ہیں، جس میں سر فہرست مجھے طاہر بھائی کا نام یاد آ رہا ہے، اور بھی جتنے لوگ ہیں جن کا نام مجھے یاد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کی کوششوں کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ جو بھی باتیں ہوئی ہیں ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جب تک زندہ رکھے توحید پر، اسلام پر، خاتمہ ہو تو ایمان پر۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وما توفیق الا باللہ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔